قرآن کریم میں ماں باپ کے اتنے حقوق و آداب بیان ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی توحید اور عبادت کے فوراً بعد کہا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کا بہت خیال رکھنا، ان کے ساتھ احسانات کرنا۔ اور ماں باپ بھی بہترین مسلمان ہوتے تھے اور اعلیٰ درجے کے معتقدین ہوتے تھے۔ یہ جاپانی جرمنی طرز کے ماں باپ پیدا نہیں ہوئے تھے کہ صرف نام کے ماں باپ ہے اور حقیقت میں کچھ اور چیز ہے۔ اس لیے اولاد کو تنبیہ بہت زیادہ ہے کہ آپ بہت خیال رکھیں۔ وہ ایک آدمی پیغمبر کی خدمت میں پیش ہوا، روح المانی میں لکھا ہوا ہے اسی آیت کے نیچے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دردناک واقعہ سنایا۔ اس نے کہا میں نے بڑی دعاؤں کے بعد مجھے اللہ نے بیٹا دیا اور بڑی محنت سے اس کو بڑا کیا، اب وہ طاقتور ہو گیا اور میں بہت کمزور ہوں، جب کبھی مجھ پر غصہ ہوتا ہے تو مجھے پکڑ لیتا ہے، اور جب تک وہ مجھے نہ چھوڑے تو میں جان چھڑا نہیں سکتا ہوں۔ آپ بیٹھے بیٹھے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہے، بہت ناراض ہو رہے تھے۔ جبریل آیا اور اس نے کہا کہ اس نے کچھ اشعار کہے، وہ اشعار اس نے کسی کو سنائے نہیں ہے، وہ سن لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ سن لے۔ وہ اشعار یہ تھے کہ جب آپ چھوٹے تھے اور بیمار ہو جاتے تھے تو میں اور آپ کی ماں دونوں جاگتے تھے، اور جب تک آپ کو آرام نہ آتا مجال نہیں تھا کہ ہم سو جاتے، اور اس طرح اس کی کمزوری کی جتنے وجوہ تھے وہ ذکر کر کے پھر اپنے احسان اور کامل تعلیم اور تربیت کا ذکر ساتھ ساتھ کرتے تھے۔ اب تم طاقتور ہو گئے اور بڑے جاندار ہو گئے تو میری جان نکال رہے ہو۔ وہ آدمی بڑا حیران ہوا، اس نے کہا یہ اشعار میں نے کہے ہیں لیکن کسی کو سنائے نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کا بھی جاننے والا ہے، علیم بذات الصدور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا ہے اور مجھے کہا ہے کہ آپ سن لے یہ اشعار۔ وہ اشعار بھی علامہ آلوسی نے روح المانی میں نقل کیے۔ آپ اس پر اتنے ناراض ہوئے کہ آپ نے اس کو کہا کہ میں تمہیں پکڑتا ہوں اور یہیں سے جہنم میں گرا دیتا ہوں۔ تو وہ باپ تھا نا، وہ چیخ پڑا، اس نے کہا حضرت معاف کرتا ہوں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ چہرہ سرخ تھا، آپ ہنس پڑے۔ آپ نے کہا یہی ماں باپ ہے، یہ بخشوا دیں گے، کیونکہ یہ یہاں سے دیکھ برداشت نہیں کرتے تو اللہ کے ہاں جب جہنم میں نافرمان اولاد ڈالی جائے گی تو یہ کیسے برداشت کریں۔ دونوں طرف سے عدل، انصاف اور مساوات کی تاکید آئی ہے۔ ماں باپ بھی احتیاط سے رہے، ہر چیز میں اپنے آپ کو مالک و مختار نہ سمجھے، یہ بھی خیال رکھے کہ میرے اس عمل، اس فعل، اس کردار کا میری اولاد پر کیا اثر ہوگا۔ ظاہر ہے اچھے ماں باپ، اچھے کردار کے مالک اولاد کے لیے قدوہ ہے، مشعل راہ ہے۔ اسی طرح بدچلن بیٹا، ناحق اور غلط کار چلنے والا ماں باپ کے لیے بہت بڑی وبال عزت ہے، تکلیف ہے، رنج و غم ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد کو اس کی مرضی اور اس کے دل کی سکون کے خلاف نہ بنائے۔ دونوں طرف احتیاط کی ضرورت ہے، اور دونوں طرح کی شکایات آ رہی ہے۔ کہیں اولاد بہت دور تک نکل جاتی ہے اور ماں باپ کو پہچانتی نہیں۔ حدیث شریف میں ایک شخص نے آپ کو کہا میرے ہوتے ہوئے ایک شخص اپنے سسر کو باپ کہتا ہے۔ وہ صرف کہتا نہیں، کھیلواتا ہے کہ میں اس کا نہیں اس کا بیٹا ہوں، کیونکہ اس نے بیٹی دی ہے اور پیسوں والا ہے، مالدار سسر ہے۔
آپ نے 2 صحابہ کو کہا، بخاری میں ہے، کہ آپ جائیں اور اس کو دیکھتے ہی اس کی گردن کاٹے اور اس کو آگ میں جلائے۔ جب وہ روانہ ہو گئے، آپ کا غصہ کچھ کم ہو گیا تو آپ نے کہا کہ نہیں، بس گردن کاٹے اس کی اور آگ میں نہ جلائے، آگ کی سزا صرف اللہ دے گا، وہ مخلوق نہیں دے سکتی۔ شرم کرنا چاہیے، لوگوں کو عبرت لینا چاہیے کہ کس ڈب پہ چل پڑے، اسلام کیا سکھا رہا ہے اور یہ کیا سیکھ کے الٹا چل رہا ہے۔ کوئی شک نہیں، سسرال کے حقوق ہیں، ان کے احسانات ہیں، لیکن ماں باپ ہوتے ہیں، ان کی نظیر آسمان کے نیچے زمین کے اوپر نہیں ہے۔ حدیث میں تو ہے کہ باپ اگر کافر بھی ہے، وہ قرآن میں ہے، تو آپ کفر میں اطاعت نہ کریں۔ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دین کے معاملے میں ان سے احتیاط کریں، کیونکہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ بدعت و شرک میں مبتلا ہے، لیکن دنیا کے معاملات میں ان کا پورا ساتھ دے، مدد کرے، تعاون کرے، خوش رکھے۔ 10 مبشرہ کے بڑے صحابی ہے سعد ابن ابی وقاص۔ وہ جب اسلامی شرف سے آراستہ ہوئے اور اللہ نے اسلام کی دولت ایمان نصیب فرمایا تو ان کی والدہ کو بہت غصہ آیا، اور اس کو معلوم تھا کہ اسلام کے اندر ماں باپ کی بڑی آؤ بگت ہے، بڑا احترام اور تقدس ہے۔ چنانچہ انہوں نے قسم کھائی، لا آکل ولا اشرب ولا استظل حتی تکفر بمحمد، نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ چھاؤں میں بیٹھوں گی، اور سیدھا جا کے دھوپ میں بیٹھ گئے، عرب کی دھوپ تھڑپتی کھڑکتی ہوئی، یہاں تک کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں۔ سعد ابن ابی وقاص نے آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے کہا بہت حساس معاملہ ہے، اللہ کو فیصلہ کرنے دیں۔ آپ کا کتنا مضبوط ایمان ہے کہ اس میں اللہ آیات نازل کرے گا۔ سورۃ عنکبوت کی آیات نازل ہوئی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو تاکید کی کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ بے دینی سکھانے لگے، غلط تعلیم و تربیت پر ڈالنے لگے تو مت مانے ان کی بات۔ اور دنیا کے معاملات میں اور دنیا کے نظام میں، حقوق و آداب میں اور نفقہ و ضروریات حیات میں ان کا پورا ساتھ دے۔ سعد ابن ابی وقاص اس آیت کو سننے کے بعد ماں کے پاس گئے اور انہوں نے کہا، میرے رب نے میری تسلی کر دی، اب تو 100 بار جیے اور 100 بار مرے اور اسی دھوپ میں تو جلس جائے، تب بھی مجھے پرواہ نہیں، میں ایمان چھوڑوں گا نہیں۔ ایمان چھوڑنے کی چیز نہیں، یہ کسی کاکے بابے کا کام نہیں ہے۔ آج مامے کے لیے بدعت کر لی، آج چچی کے لیے جو ہے نا میلاد میں شریک ہوا، آج نانی کے اور سے، بس اسلام کے بکرے اور بنجرے گھر میں ہو گئے۔ اسلام اس کو نہیں کہتے، اسلام اس کو کہتے ہیں کہ تلوار کوئی گردن پہ رکھے تو وہ گزر سکتی ہے، لیکن آپ اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے، جس کو آپ اسلام کہتے ہیں۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، ایسا جم کے رہو جیسے تجھے تاکید کی گئی۔